السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحث کرنا مقصد نہیں ہے، بس حصول علم کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور نیز یہ بھی بتا دیں کہ نبی کا لغوی معنی کیا ہے، کیونکہ نبی جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ والسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق اور خیر میں آگے بڑھ کر اور سبقت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو حق سمجھنے اور حق کو قبول کرنے اور حق کو فروغ دینے والا بنائے۔ آپ نے ماشاءاللہ دو بڑے اچھے سوال کیے ہیں، اور ان میں بہت سارے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے ان کا جواب دینا بہت اہم ہے۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ نبی کا معنی کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جہاں تک نبی کے معنی کی بات ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے بارے میں عربی زبان کے طالب علم یہ بات جانتے ہیں کہ اس میں اشتقاق ہوتا ہے، یعنی کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں اور باقی الفاظ انہی سے بنتے ہیں اور انہی سے معنی بنتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں عربی زبان کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ یا تو اس کا روٹ ورڈ نبا ہے، نون با حمزہ، یا اس کا روٹ ورڈ نباوہ ہے، نباوہ نون با واو، نباوہ۔ اسی سے نبوت میں واو لکھا جاتا ہے۔ اگر نون با واو نباوہ ہے تو یہ بلندی اور رفعت کے معنی میں آتا ہے، اونچائی کے معنی میں آتا ہے۔ تو نبی کے معنی ہوتا ہے بلند مقام والا، اگر نون با واو اس کی اصل مانا جائے، اور اگر نون با حمزہ اس کی اصل مانا جائے تو نون با حمزہ کے معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، خبر، نون با حمزہ کے معنی خبر، عظیم خبر۔ جیسے سورۃ النبا قرآن پاک کی ایک سورت ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ تو نبا کے معنی ہوتا ہے بڑی خبر، عظیم الشان خبر۔ تو اگر نبی کو نبا سے مشتق مانا جائے، نون با حمزہ سے، تو اس کے معنی ہوگا خبر دینے والا، بڑی خبر دینے والا، عظیم خبر دینے والا۔ تو دونوں حالتوں میں نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہیں بنتا، جیسا کہ بعض لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور کسی بھی عربی زبان کی ڈکشنری میں، عربی زبان کی لغت کی کتاب میں کسی میں یہ معنی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے والا، تو یہ معنی درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں، تو یہ اس کا معنی پوری طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری سخاوت کے ساتھ اور پوری فیاضی کے ساتھ آپ امت کو بتلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، یقیناً قیامت کی نشانیاں بتایا ہے، اور جو ہے جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا ہے، حشر و نشر کے بارے میں بتایا ہے، یہ مستقبل کی خبریں ہوئیں۔ ماضی کی غیب کی خبریں بھی آپ نے بتائی ہیں، نبیوں کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں، ان کے عذاب سے متعلق، اور اولو العزم رسولوں سے متعلق، اور بہت ساری چیزیں جو ماضی سے متعلق ہیں۔ تو آپ نے ماضی کی خبریں جو کہ غیب ہیں، مستقبل کی خبریں جو کہ غیب ہیں، یہ ساری غیب کی چیزیں آپ نے بتائی ہیں۔ تو جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ آپ نے امت کو بتا دیا۔ اگر کسی کے بتانے سے کسی کو غیب داں مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہو گئے،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بتانے کی وجہ سے آپ کے صحابہ غیب داں ہو گئے، اور صحابہ کے بتانے سے بعد میں جن سے صحابہ سے جن لوگوں نے علم سیکھا وہ غیب داں ہو گئے۔ تو اس طرح سے تو ہر کوئی غیب داں ہو جائے گا۔ اگر آپ کو قیامت کی علامت آپ کو بتا دی جائے، اور آپ قیامت کی علامت غیب ہے، جنت اور جہنم غیب ہے، آپ کو کسی نے بتایا اور آپ نے اسے جان لیا اور آپ غیب داں ہو گئے اس بنیاد پر، تو پھر بہت سارے لوگ غیب داں ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیاد جن لوگوں نے بنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں ثابت کرنے کے لیے، یہ بنیاد قطعی غلط ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک چھوٹا سا رسالہ کہ جو اس میں گروپ میں شیئر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب داں نہیں، اگر اس کو پڑھ لیں تو سارے شبہات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سیکھنے والا، حق پر استقامت جو ہے اور قوت کے ساتھ حق پر جمنے والا، حق پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، اور ہر طرح کے باطل اور شکوک و شبہات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔